الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے، ممنوع بھی نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ بلند آواز سے درود پڑھا کرو، اس سے دل کی منافقت ختم ہوتی ہے. دل کے اندر نفاق کا بیج ہوتا ہی نہیں ہے. بندہ کثرت سے اور بآواز بلند درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلىٰ وصحابك یا نور من نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین. نقیب صاحب کافی زور لایا ہے. علی والے بھی بیٹھے ہیں، مصطفیٰ والے بھی بیٹھے ہیں. چلو کوئی ساتھ دے چھوڑے، کہیں ساتھ نہیں رکھتا ماں سوائے چند افراد. ایسا کیوں؟ اس دی کو وجہ کیا بولنا نہیں آنا، کیا آنکھ نہ ہو سکتے، نال پڑھ نہ ہو سکتے. کوئی وجہ ہونی ہے نا، کوئی ممنوعات دی جو کوئی چیز ہے وطوی آنکھ. اگر ایسا نہیں تو وجہ تو سن رس چھوڑو، نہیں تو میں وضاحت کر چھوڑے سا. دین تو دوری دا یہ نتیجہ ہے، نماز نہ پڑھن دا یہ نتیجہ ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ دی بندگی دا حق ادا کرنا لا ہوئے تو جس وقت پاکاں دا نا گدا ونجے تو دل انہی مچل ویندے. سبحان اللہ. بندہ بندگی دا حق ادا کرے نا جی. بندگی تو جڑا دور ہوئے او دے سامنے جتنی باری مرضی اللہ رسول دا، مولا علی دا، سیدہ فاطمہ زہرا کائنات دا اور دیگر شرفاء دا نا جتنا مرضی گدا ونجے انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوندی. کیوں؟ انہوں خوشی بھی نہیں ہوندی، پریشانی بھی نہیں. آدھا ٹھیک ہے مولیاں دا کام میں وہ پڑھ دے رہا دے ہوندے. انہی گل ہے کیا دین صرف مولیاں دا ہے؟ سارے اندر نہیں. تو وزر ایک باری سارے اپنے بیٹھے ہو نا، لگ دے بیٹھے ہو. میرے زیادہ تر لگ دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، زیادہ تر تو بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ، الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ، تینو جانن والیا جان لیا. الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ، تینو جانن والیا جان لیا. پانا بھولے کھے انا بشری دے. نما سمجھ سکتے سبحان اللہ. قل انما انا بشر لیکن اس کا جواب ایو کو مثلی بھی ہے تو سمجھے تھے. پانا بھولے کھے انا بشری دے، تینو عاشقانے
پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا سبحان اللہ سمجھ آئی الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والیا جان لیا پانا بھولے آنا بشری دے پانا بھولے آنا بشری دے تینو عاشقانے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ میم دے گھونگے وچ الف نظارہ لکنا نا محبوبہ سچیاں گلاں کرن تو عاشقاں رکنا نا محبوبہ عرش تے سی اج فرش تے آئے عرش تے سی اج فرش تے آئے تائیوں بدل مکان لیا الف دے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہاتھ چاریا یا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والیا جان لیا پانا بھولے کھے آنا بشری دے تینو عاشقانے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا سبحان اللہ لوکی کہندے عرش بری بن مہمان جیا کون مہمان کی مہمانی کون بھلا سمجھائے گھر والا گھر اپنے آیا گھر والا گھر اپنے آیا لوکاں سمجھ مہمان لیا میم دا گھونگٹ تینو جانن والیا جان لیا پانا بھولے کھے آنا بشری دے تینو عاشقانے پہچان لیا الف دے مکھڑے سبحان اللہ پچھلے نراز بیٹھے الف دے مکھڑے سرکار دی تعریف الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ الف دے سارے پڑھ دینا تو زیادہ سب شامل الف دے میم دا گھونگٹ تینو جانن والیا جان لیا پانا بھولے کھے آنا بشری تینو عاشقانے پہچان لیا بڑے خوبصورت اور آخری شعر اس بعد میں اپنی گفتگو دی طرف آؤں ویکھن دے وچ صورت بشری صفتاں ساریاں نو
سجدے کر دے شان ایک حضور دیا رفیق اودائی مان کامل رفیق اودائی مان کامل جس نے سمجھ انسان لیا الف نیم دا گھونگٹ تینو عاشقانے پہچان لیا آنا بھولے کے آنا بشیر تینو عاشقانے پہچان لیا جملہ تعریفات اس وقت اولا شریف ذات کے لیے جس کے قبضہ اختیار میں میری اور آپ سب کی جان ہے. حمد کے بعد لا تعداد درود لا تعداد سلام لا تعداد رحمتیں و برکتیں نبی رحمت نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات مفخر موجودات ختم الرسل سید المرسلین باعث تکوین عالم فخر آدم و فخر بنی آدم محبوب خدا محبوب امم سرور انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی معصوم آمینہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں اللہ کے دو عالم نے اپنے پیارے حبیب علیہ صلاۃ و تسلیم کی عنبری زلفوں کے طفیل ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سنورنے کے لیے سمجھنے کے لیے دین کے ساتھ وابستگی کے لیے یہ بابرکت مجلس عطا فرمائے. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں موضوع ایک نہیں کئی سارے موضوعات پر لب کشائی کا حکم ہے. کوشش کروں گا کہ جو آیت پڑھی ہے زیادہ گفتگو اسی پر ہو. عادت ہے اساتذہ نے پڑھایا اس طرح ہے کہ جو موضوع شروع کیا جائے بس اسی پر ہی گفتگو کی جائے کیونکہ عالم دین جو ہے یہ اس کی شان امتیازی ہے کہ وہ جس موضوع کو شروع کرتا ہے وہ اسی موضوع پر ہی گفتگو کرتا ہے. لیکن افسوس کہ کچھ تھوڑا بہت اس طرح ہے کہ ماحول اور کچھ سوالات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں موضوع سے ہٹنا پڑے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو مغفرت بخشش لائق صد احترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں ہر انسان چاہتا ہے اس کی بخشش ہو جائے. میرے سمیت سب کی یہی خواہش ہے کہ ہماری مغفرت کر دی جائے ہماری بخشش ہو جائے. پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کاموں کی طرف آئیں جن سے بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ. کم از کم بندے کو یہ سوچنا چاہیے کم از کم وہ کام کیے جائیں کہ جس سے مالک راضی ہوتا ہے اور واقعتاً وہ مغفرت کر دیتا ہے. تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے. آپ اپنی نماز کی طرف توجہ کریں تو ثنا سے لے کر سلام تک پہلے ثنا ہے پھر قرآن ہے پھر رکوع اور سجدے ہے پھر دعا ہے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں درود ہے سلام ہے. آخر میں کہا گیا اب مجھ سے مانگ. سبحان اللہ. اب مجھ سے چاہے بخشش مانگ مغفرت مانگ سلامتیاں مانگ ہم سب کچھ عطا کرنے والے. السلام علیکہ ایہا النبی اے نبی آپ پر سلام. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا الہی قیامت تک کے لیے جتنے بھی نیک مومن اور مومنات مومنین مومنات آئیں گے قیامت تک جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے سب پر نماز میں تو سلام پڑھتا ہے. کبھی غور کرے تو پھر اس سے پیچھے آ جا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے میرے رب مجھے نمازی بنا. ہے نمازی لیکن پھر بھی رب سے مانگ رہا ہے مجھے نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ایسا نمازی عام نہیں پکا نمازی بنا بچہ نہیں.
عید کے عید پڑھنے والا نماز نہیں، جمعے کے جمعے پڑھنے والا نماز نہیں، جنازے پر حاضر ہونے والا نمازی نہیں، وہ نمازی بنا جس طرح تیرا محبوب نمازی ہے، جس طرح اس کے اصحاب اور اہل بیت نمازی ہے، جس طرح ہمارے اکابر اسلاف ہمارے علماء نمازی ہیں، صوفیاء فقراء جس طرح وہ نمازی ہیں مولا اس طرح کا پکا نمازی بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا اغفر لی میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ اصول ہے جہاں پر مومنین کا ذکر ہوتا ہے مومنات ان کے حکم کے تابع بیان کی جاتی ہے۔ عورت مرد کے حکم کے تابع ہے، جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر نماز کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے تو عورتیں اس حکم کے تابع ہیں، وہ بھی نماز پڑھیں گی، یعنی وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد کہا گیا کہ باقاعدہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا میری بھی بخشش فرما، میری اولاد کی بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور قیامت تک کے آنے والے مومنین مومنات سب کی بخشش فرما، یوم حساب تک جتنے بھی آنے والے ہیں۔ تو اب بندہ مومن مصلی پر کھڑے ہوگا تو اسے سمجھ آئے گی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی اسے اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ خود پڑھنے نہیں آئے گا۔ تو مغفرت اور بخشش کا پیغام تو نماز دے رہی ہے، ثنا سے لے کر اختتام تک۔ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہی نہیں وہ کیا جانے نماز کیا ہے، نماز میں حلاوت کتنی ہے، رکوع اور سجود میں لطف کتنا ہے وہ نہیں جانتا۔ وہ غم حسین تو جانتا ہے، حسین کی نماز سے بھی واقف ہے کہ پیار کرنا ہے حسین سے علی سے اور نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے جی۔ یہ لمحہ فکری ہے نا جی، خود سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو پھر حسین کی نماز آپ کو کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے پاؤں مبارک میں تیر لگ گیا، مشہور و معروف روایت، آپ کے پائے مبارک میں تیر لگ گیا، طبیب اس کو کھینچتے ہیں باہر لیکن تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ علی جیسا جوان مرد بھی کہتا ہے نہیں رک جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد خود یہ تجویز ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تب اس کو نکال لینا، خشوع و خضوع اس کو کہا جاتا ہے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تب اس کو نکال لینا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا شاید آپ نے فقط 2 رکعت نماز نفل شروع کیے، نماز کا وقت ہی نہیں تھا، نفل شروع کیے، اور طبیب کا ساتھی درویش یہ دونوں موجود ہیں۔ حضرت مولا علی کی پنڈلی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طبیب اپنے دونوں ہاتھوں سے زور کے ساتھ تیر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور چہرے کی طرف بھی نگاہ ہے کہ اب درد ہوگی تو روئیں گے، مایا نہیں یہ علی کی نماز ہے، سبحان اللہ، علی رونے والا نہیں ہے۔ علی نے نماز شروع کی ہوئی ہے، دوران نماز طبیب نے تیر کھینچ لیا، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، علی نے سی بھی نہیں کی اور تیر سارے کا سارا باہر نکل آیا، تیر کا بھالا باہر آ گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے خشوع و خضوع۔ یہ ہے وہ نماز جس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، کم از کم اس کی نقالی ہی کر لی جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ علی جیسی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہودیوں نے پوچھا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا علی کا جو ذکر شروع ہوا تو بات یہیں سے کر لیتے ہیں کہ آپ نے علی کو دیکھا ہے، فرمایا علی اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا ہے جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہمارے اسلاف نے تو ہمیں یہ سکھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا، آنکھوں میں موتیا اتر آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ نظر جیسی دولت جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، جس کے پاس نہیں ہے نا وہ باقاعدہ کہہ سکتا ہے کہ ان آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، کہہ سکتا ہے نہیں، جس کے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اسے شکرانے کے طور پر رب کے حضور میں سے جھکانا بھی چاہیے۔ جہاں پر سوشل میڈیا پہ ہر وقت محو رہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن بھی صبح پڑھا کرے،
نگاہوں سے لوح قرآنی کو بھی دیکھا کرے، قرآن مجید کا کم از کم 1-2 رکوع روزانہ صبح تلاوت کیا کرے، اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو میرا گریبان پکڑ لینا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، آج معاشرے میں کہا جاتا ہے بندہ جب 72 سال کا ہو جائے، 74 سال کا ہو جائے، 70 کراس کر جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ میرے استاد محترم قبلہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عمر مبارک کتنی ہو گئی، لیکن انہیں ہمارا نام بھی پتا ہے، عرصہ دراز کے بعد بھی جائیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، انہیں ساری فکر ہوتی تھی، انہیں پتا ہوتا تھا یہ بندہ کہاں سے آتا تھا، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ جس بندے کو پورے پاکستان کی فکر لاحق ہیں، اسے اتنا پتا ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے۔ 70 کی عمر سے بعد یاد کچھ نہیں رہتا۔ قبلہ حافظ جامع المعقول والمنقول، استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ استاد محترم قبلہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی حافظہ اللہ تعالی، عمر مبارک اس وقت تقریباً 95-97 برس، 50 سے زیادہ سال ہو گئے بخاری پڑھاتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ خادم صاحب کے بھی استاد ہیں اور ہمارے بھی استاد ہیں، ہم نے ان سے بھی پڑھا اور ان سے بھی پڑھا۔ تو قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کی عظمت پر قربان جائیں، ایک دن بیٹھے ہیں، بخاری شریف کا سبق جاری ہے اور ارشاد فرمایا کہ لوگ آخدے نے کہ 72 سال 74 سال جی عمر ہو جائے وہ 72 ہو جاندہ ہے، مطلب کہ اس کی عقل نہیں کام کرتی، یاد نہیں رہتی چیز، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، بچوں جیسی عقل ہو جاتی ہے۔ فرمایا غلط، میری مثال دیکھ لو، 95-97 برس عمر ہو گئی ہے، مجھے نہیں یاد کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ میں نے 1.25 سپارہ منزل روز نہ پڑھی ہو۔ تو جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کی عقل پر دنیا حاوی نہیں ہو سکتی، اس کی یاداشت خراب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرے مطلب ان حضرات کی بات کر رہا ہوں جو ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، جا کر آپ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ آج اس عمر میں جا کے بندے کا عقل بچوں جیسا ہو جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تو نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہوتا تو آج تیری عزت قائم ہوتی، نہیں نہ رکھا تو پھر ممکن ہے تیرا عقل بچوں سے بھی نیچے گر جائے، ممکن ہے، کیونکہ یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن اگر تو نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا ہے نا تو کیا کہنا، قرآن مجید کھول کے صرف اس کی زیارت کر لینے سے جتنے الفاظ نظروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، احادیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اتنے الفاظ کے برابر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ہر ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ باتیں حدیث پاک میں موجود۔ جو پھر اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو اس کو سمجھ کے پڑھ کے کما حقہ دوسروں تک کنوے کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو پھر اس کا تو ثواب اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو الغرض کہ قرآن اور نماز، اسی نے تو ہماری دنیا سنواری، اسی نے ہماری قبر سنواری، اسی نے ہماری آخرت سنواری، تو پھر اسی سے ہی دوڑ لگی ہوئی ہے جی۔ اس طرف نہیں آنا، یہ مولویاں دا کام ہے جی، یہ علماء دا کام ہے، یہ مولویاں دا کام ہے، وہ مسیطہ سنبھالن، وہ مسیطہ چرین۔ کیا دین صرف مولویوں کے لیے آیا ہے؟ اگر تو صرف مولویوں کے لیے آیا ہے تو اس بات کا وعدہ کریں میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، اگر ہمارے لیے صرف آیا ہے تو ہم تو اس کا حق پہلے بھی ادا کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ دعا ہے آنے والی نسلیں تک بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے بھی آیا ہے تو پھر اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں، ہم تو پھر بھی کالا کالا رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو مغفرت کی محفلیں ہیں، بخشش کی محفلیں ہیں، اصال ثواب کی جو محفلیں ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانے والا ایک تو اس کی بخشش کے لیے مل بیٹھ کے دعا کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں خالی جھولی لیے، کوئی نئی بات، کوئی علم کی روشنی لے کر جائیں، تو کم از کم اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ یہ ہے مغفرت کی بات، بخشش کی بات۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں بخشش ہو جائے۔ اب چاہیے ہمیں یہ کہ اگر بخشش واقعتاً کروانی ہے تو پھر در کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار گورڑا کے وہ الفاظ، بلکہ شہزادہ گورڑا کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ دفتر کہتے ہیں فارسی میں رجسٹر کو، دفتر سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے۔ سبحان اللہ تیار۔
میں تھوڑے کو کچھ لینڈ نہیں آیا، کچھ دین آیا، تو محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دفتر سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ یعنی دروازہ مغفرت جو ہے وہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے، آپ کی مرضی ہے، نادان آپ بنے بیٹھے ہیں، وہاں سے تو پکار آج بھی ہو رہی ہے، زندگی میں بار بار پکار ہو رہی ہے، ہر وقت پکار ہو رہی ہے، ہر 5 وقت میں آپ کو دن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا نہیں سنائی دیتی۔ آپ روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے ہم تک پہنچایا نہیں گیا تھا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، فلاح معنی کامیابی، کامیابی کی طرف آؤ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ قرآن 18واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت پڑھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔